السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ہدیٰ اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس بیان کی جس نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو مشکل میں ڈال دیا۔ ایک ایسا الزام جو فوج اور عوام دونوں کے لیے ناقابل قبول ثابت ہوا۔ اس کے بعد چلیں گے اس تاریخی آئین ترمیم کی جانب جو پاکستان کے فوجی ڈھانچے میں سب سے بڑی تبدیلی لانے جا رہی ہے۔ کیا یہ اصلاح ہے یا طاقت کے ارتکاز کی نئی شکل؟ اور آخر میں بات ہوگی اس آئینی موڑ کی جہاں سپریم کورٹ کی بالادستی ختم اور انصاف کی سمت بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا سائنسی ترمیم عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہے؟ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ایک غیر ذمہ دارانہ اور توہین آمیز بیان نے نہ صرف عوام کا افسردہ کیا بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد باتیں پھیلا کر قانونی کارروائی کو بھی جنم دیا۔ 6 نومبر کو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے عدلیہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک ایسا الزام لگایا جو نہ صرف غلط تھا بلکہ انتہائی خطرناک بھی۔ انہوں نے کہا، خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز مسجدوں میں کتے لے جاتے ہیں اور انہیں وہاں باندھتے ہیں۔ یہ سن کر عوام، مذہبی طبقات اور ریاستی ادارے شدید غم و غصے میں آ گئے۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ یہ بیان بنیاد سے غلط اور بے ثبوت ہے۔ پاکستان آرمی، ایف سی، پولیس یا دیگر سیکورٹی ادارے اسلامی اقدار اور مسجد کی حرمت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ یہ وہ فورسز ہیں جو نماز جمعہ، عیدیں اور تراویح کے دوران عوام کی حفاظت پر مامور رہتی ہیں۔ جن سپاہیوں نے اپنے خون سے ملک کے شہیدوں کی تاریخ لکھی، ان پر ایسا الزام لگانا نہ صرف ناانصافی بلکہ گناہ کبیرہ کے مترادف ہے۔ پاکستان آرمی، ایف سی اور پولیس ملک کی سرحدوں، شہروں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے دن رات قربانیاں دیتی ہے۔ آپریشن ضرب عضب، رد الفساد اور خیبر پختونخوا آپریشن میں ہزاروں جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی تاکہ ملک میں امن قائم رہے۔ سوات، شمالی وزیرستان اور کراچی میں انہی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جمعے کے دن بھی گولیوں کی بوچھاڑ میں اذان دیتے ہیں۔ جب ایک عوامی عہدیدار یعنی وزیر اعلیٰ ایسا بیان دیتا ہے تو اس کے الفاظ لاکھوں لوگوں تک جاتے ہیں۔ لہٰذا ریاست نے یہ معاملہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سپرد کیا۔ ان کے خلاف پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے شکوں کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ یہ شکیں اس وقت لگتی ہیں جب کوئی شخص سوشل میڈیا یا الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے جھوٹی، توہین آمیز یا اشتعال انگیز باتیں پھیلائے۔ قانون کے مطابق اگر کوئی بیان ریاستی اداروں کو بدنام کرنے یا عوام کو اکسانے کے لیے دیا جائے تو یہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی سزا قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتی ہے۔ سہیل افریدی پر بھی الزام لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ پھیلایا اور ریاستی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آزادی اظہار پر شہری کا حق ہے، مگر جھوٹ پھیلانا، مذہبی جذبات کو چوٹ پہنچانا یا ریاستی اداروں کے خلاف نفرت بھڑکانا یہ آزادی نہیں، یہ جرم ہے۔ ریاستی ادارے خصوصاً فوج، پولیس اور سیکورٹی ایجنسیاں وہ دیواریں ہیں جو دشمن کے سامنے کھڑی ہیں۔ اگر ہم ان اداروں پر الزامات لگائیں گے تو دشمن کے ایجنڈے کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ افریدی صاحب نے یہ بیان غصے میں یا سیاسی محرومی کے تحت دیا ہو، مگر عہدے رکھنے والے افراد کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ ایک لفظ لاکھوں دلوں کو توڑ دیتا ہے، ایک فقرہ عوام کے اعتماد کو ہلا دیتا ہے۔ یہ بیان صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ قومی وحدت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ میڈیا کا فرض ہے کہ وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہے۔ سوشل میڈیا پر کسی ویڈیو یا بیان کو شیئر کرنے سے پہلے حقیقت کی تصدیق ضروری ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں غلط معلومات دشمن کی نفسیاتی جنگ بن جاتی ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہ کرے جو ثبوت کے بغیر اداروں کے خلاف ہو۔ ہماری فوج نے 1948، 1965، 1971 کارگل اور دہشت گردی کی جنگوں میں اپنا خون بہایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 پاکستانی شہید ہوئے، جن میں افسران، جوان، شہری اور بچے شامل تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو پہاڑوں میں سردی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہم گھروں میں سکون سے سو سکیں۔ ایسے افواج پر الزام لگانا صرف ناشکری نہیں بلکہ قومی
بددیانتی ہے۔ ریاستی ادارے اس مقدمے کی مکمل تحقیقات کریں گے اور عدالت قانون کے مطابق فیصلہ دے گی، لیکن ہمیں بحیثیت قوم یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اختلاف رائے اور نفرت انگیز بیانیہ دو الگ چیزیں ہیں۔ محبت، اتحاد اور سچائی ہی وہ راستہ ہے جس سے پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے۔ سورہ فدی کا بیان غلط، غیر ذمہ دارانہ اور ناقابل قبول تھا۔ پاکستان آرمی اور سیکورٹی فورسز ہمارے محافظ، قربانی دینے والے اور فخر ملت ہیں۔ ہمیں ان کی عزت، ان کے خون اور ان کی خدمات کا احترام کرنا چاہیے۔ ریاست پر الزام نہیں، ریاست کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ یہ خبر پاکستان کے سائنسی آئین ترمیم کے تجویز کردہ مسودے پر مبنی ہے، جو ملک کے فوجی ڈھانچے میں ایک بڑی اور تاریخی تبدیلی قرار دی جا رہی ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 243 میں بنیادی تبدیلی کی جائے گی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی فوجی کمان کے ساخت، اختیارات اور سول ملٹری تعلقات کا توازن اثر نو متعین ہو جائے گا۔ اس ترمیم کے تحت پاکستان میں ایک نیا عہدہ جس کا نام چیف آف ڈیفنس فورس قائم کیا جائے گا۔ وہ تین مسلح افواج یعنی بری، فضائی اور بحریہ کا سربراہ ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ CJCSC ساتھ ہی ختم کر دیا جائے گا، جو اس وقت جنرل ساحل شمشاد مرزا کے پاس ہے، اور یہ تبدیلی 27 نومبر 2025 سے نافذ عمل ہوگی۔ ترمیم کے حامی کے مطابق یہ اصلاحات فیصلہ سازی کو تیز، دفاعی حکمت عملی کو مرطوب اور تمام مسلح افواج کو ایک متحد کمانڈر کے تحت لانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تاہم ناقدین کے نزدیک یہ اقدام دراصل فوجی اختیارات کے غیر معمولی ارتکاز اور سیاسی بالادستی کی راہ ہموار کرے گا۔ ترمیم کے بعد آرمی چیف کو آئینی طور پر سب سے بالا فوجی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ وہ نہ صرف زمینی افواج بلکہ فضائیہ اور بحریہ پر بھی براہ راست اختیار رکھے گی۔ اس سے فوج میں اختیارات کا توازن بگڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایئر فورس اور نیوی ہمیشہ سے اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ ریٹائرمنٹ لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک کے مطابق یہ ترمیم کسی ادارے کو مضبوط کرنے کے بجائے کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی محسوس ہوتی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں کچھ اہم خدشات کی طرف۔ سب سے پہلے خدشہ یہ ہے کہ ایئر فورس اور نیوی کے اختیارات، اگر ان کی ترقیوں اور تعیناتیوں پر فیصلہ آرمی کے چیف آف ڈیفنس فورس کریں گے تو اس سے ارادہ جاتی مایوسی اور اندرونی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، جوائنٹ چیف کمیٹی کی تحلیل۔ سابق وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر CJCSS کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے تو کیا جوائنٹ چیف کمیٹی بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بین الزرعی ہم آہنگی کا نیا فارم کون سا ہوگا۔ نمبر 3، نیوکلیر کمانڈ پر اثرات۔ ترمیم کے مطابق کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر کا تقرری وزیر اعظم مگر آرمی چیف کی سفارش پر کریں گے، اور یہ عہدہ صرف فوج سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے عملی طور پر آرمی کے بنیادی فلسفے NCA کے ماتحت آ جائیں گے، جو نیشنل کمانڈر اتھارٹی سے متصادم ہے۔ ڈاکٹر مزاری نے خبردار کیا کہ ایسے نظام ایٹمی کمانڈر اینڈ کنٹرول میں تاخیر، غلط فہمی اور آپریشنل خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ ترمیم میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ اگر کسی افسر کو 5 اسٹار رینک جیسے فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس، ایڈمرل آف دی فلیٹ دیا جائے تو وہ زندگی بھر وردی میں رہیں گے۔ انہیں آئین استثناء حاصل ہوگا، یعنی صرف آرٹیکل 47 کے تحت مواخذے سے ہی ہٹایا جا سکے گا۔ یہ شک دراصل فیلڈ مارشل عاصم منیری کے حالیہ اعزاز کو آئینی تحفظ دینے کے لیے سمجھی جا رہی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ غیر منتخب شخصیت کو تا حیات آئینی استثناء دے کر ریاست کے سول ڈھانچے پر فوجی بالادستی کو قانونی شکل دیتا ہے۔ ترمیم کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی 1973 کے آئین کی روح کے منافی ہے، کیونکہ آرٹیکل 243 کا مقصد فوج پر شہری حکومت کی کمان کو یقینی بنانا تھا۔ اب یہی آرٹیکل فوجی برتری کے آئینی جواز میں بدلنے کا خدشہ رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک باشمول امریکہ وہاں فوجی سربراہوں کو آئینی نہیں بلکہ قانونی دائرہ کار کے تحت رکھا جاتا ہے تاکہ پارلیمانی نگرانی ممکن رہے۔ پاکستان میں اگر یہ عہدہ آئین کا حصہ بن گیا تو
مستقبل میں کسی بھی حکومت کے لیے اصلاحات کرنا ایک تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ سیاسی اور عسکری ماہرین کا ماننا ہے کہ سائنسی آئین ترمیم پاکستان میں طاقت کا توازن، آئینی بالادستی اور جمہوری کنٹرول کے بنیادی اصولوں کو متاثر کرے گی۔ یہ بظاہر دفاعی جدیدیت کی آڑ میں اختیارات کے ارتکاز کا راستہ کھول سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر ایک بار جب فوجی طاقت کو آئین کا حصہ بنا دیا جائے تو وہ رضاکارانہ طور پر واپس نہیں لی جاتی۔ چلیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ محض ایک بل نہیں، پاکستان کے آئینی نظام میں ایک بڑے موڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ سائنسی آئین ترمیم کے بعد جو تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں انہیں محض ماہرین قانون پاکستان کی عدلیہ کے انتقال اختیار یا اختتام کا آغاز کہہ رہے ہیں۔ یہ تحریر دراصل ایک طرح کی تعزیت ہے، کسی شخص کی نہیں بلکہ ان عدالتوں کی جنہیں ہم برسوں سے آزادی، انصاف اور آئین کے محافظ کے طور پر جانتے تھے۔ اس بل کے بعد ہائی کورٹس کی وہ طاقت جس کے ذریعے وہ حکومت یا پارلیمنٹ کے غیر قانونی اقدامات کو روک سکتی تھی اب محدود ہو جائے گی۔ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہر شہری کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ریاست کے خلاف عدالت میں جا سکے۔ یہ حق تو موجود رہے گا لیکن اب یہ مقدمات کانسٹیٹیوشنل بینچ میں سنے جائیں گے۔ ان بینچ کو جج نہیں بلکہ جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان JCP منتخب کریں گے۔ اس کمیشن میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت جج اقلیت میں ہیں جبکہ ریاستی نمائندے زیادہ ہیں، یعنی اب عدالتوں میں کیس کی تقسیم پر بھی ریاست کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا۔ ماہرین کے مطابق جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ کون سا کیس کس جج کے پاس جائے، اس کے پاس فیصلے پر اثر ڈالنے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ یہ عدلیہ کی آزادی پر ایک خطرناک ضرب ہے۔ اب صدر مملکت کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں بھیج سکتے ہیں۔ جج اس تبادلے سے انکار نہیں کر سکیں گے اور اگر کوئی جج انکار کرے گا تو اسے ریٹائر تصور کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی جج حکومت یا طاقتور اداروں کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو اسے ایک اشارے پر تبدیل یا فارغ کیا جا سکتا ہے۔ یہ براہ راست عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس نعیم اختر نے اس معاملے پر سخت اختلافی نوٹ دیا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ ایسے اختیارات عدلیہ کو کمزور کر دیں گے، لیکن ان کی بات نظر انداز کر دی گئی۔ اب ایک نیا ادارہ بنایا جا رہا ہے جس کا نام فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ FCC ہے۔ یہ عدالت آئینی مقدمات، صوبوں کے تنازعات، بنیادی حقوق کے مقدمات اور حتیٰ کہ صدر مملکت سے آئینی مشاورت تک کے تمام معاملات سنے گی۔ اب تک یہ سب اختیارات سپریم کورٹ کے پاس تھے لیکن ترمیم کے بعد یہ تمام مقدمات سپریم کورٹ سے چھین کر FCC کے پاس سپرد کر دیے جائیں گے۔ مزید یہ کہ FCC سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابند نہیں ہوگی بلکہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں کو FCC کے فیصلوں کو ماننا ہوگا، یعنی قانون کی دنیا میں سب سے اونچی عدالت اب سپریم کورٹ نہیں بلکہ FCC ہوگی۔ ایک صدی پرانا لا آف پریزیڈنٹ یعنی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کا تمام ماتحت عدالتوں پر لاگو ہونا اب ختم ہو جائے گا۔ FCC کے فیصلے ہی اب سب کے لیے حتمی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب ملک کے اعلیٰ ترین عدالتی اتھارٹی نہیں رہے گی، وہ صرف سول اور کرمنل اپیلیں سنے گی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ضلع عدالت یا سیشن کورٹ۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس سے سپریم کورٹ سپریم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ بن کر رہ جائے گی۔ کالم نگار کے مطابق جو خواب جنرل ضیاء الحق نے دیکھا تھا اور جو کوشش جنرل پرویز مشرف نہ کر سکے وہ اب اس ترمیم کے ذریعے حقیقت بننے جا رہی ہے، اور یہ سب منتخب نمائندوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے جن کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس بار جو کچھ ہو رہا ہے وہ تباہی کے برابر مؤثر ہے۔ ناظرین، یہ محض ایک آئینی بل نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ ہے جو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ ترمیم اگر منظور ہو گئی تو عدالتوں کا کردار، انصاف کی خود مختاری اور ریاستی توازن ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ، وکلاء اور عوام اس تبدیلی پر خاموش رہتے ہیں یا آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔